إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اپنے آپ میں اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا، سال کے 12 مہینے بنایا اور ان میں 4 مہینوں کو حرمت والے گھوشت کیا. وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے پے در پے 3 مہینے جس میں پہلے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو ذوالقعدہ کے مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور ان کو جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ایام حج بھی کہا جاتا ہے. دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ کے بندے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سفر حج کو قبول فرمائے، اور ہم اور آپ کو بھی جس کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے دوبارہ سہبارہ بار بار سامنے جا کر کے عبادت کرنے، وہاں پر جا کر کے سجدہ کرنے کی توفیق عنایت بخشے، آمین. حاضرین، ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے، لیکن ذوالقعدہ میں تو پوری سفر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، گویا کہ یہ بھی ایک موسم حج شروع ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ مبارک ایام جو ہے، برکت والے جو دن ہے، اسلامی تاریخ کے ان درخشاں ابواب میں سے ہیں اور اس کی یاد تازہ کرتے ہیں جن میں بندگی، قربانی اور استقامت اپنے عروج کو پہنچتے نظر آتی ہے.
یہ وہ ایام ہے جن میں اللہ کی عبادت، بندگی اور استقامت بہت ہی اونچائی پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مہینہ، یہ جو ایام ہے، صرف رسم و رواج کا نام نہیں ہے، کچھ ریچولز ادا کر لیے بس نہیں، بلکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور گہری تاریخ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا نچوڑ ہے۔ یہ قرآن میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت پڑھ کر کے سنایا، اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اپنے آپ میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور سب سے کٹ کر کے اللہ کے ہونے والے بندوں میں سے تھے، اللہ سے جڑ جانے والوں میں سے تھے۔ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایک ایسی ہستی ہے، یہود بھی ان کو اپنا مانتے تھے، نصارہ بھی کہتے تھے، اور اس زمانے کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے، وہ تو یکسو خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھے۔ تو مجھے آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موقع اور مناسبت سے جو حج کا سیزن ہے، کچھ باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ درخشاں پہلو، کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں۔ تو سب سے پہلے ایک بات، جو نقطہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لو، ان کی شروعات دیکھ لو، ان کے اندر کبھی اندھی تقلید نہیں تھی، سب کر رہے ہیں ہم بھی کرو۔ کوئی بھی ایک ریتی رواج، طریقہ رائج انہوں نے دیکھا تو آنکھ بند کر کے اندھ وشواسی سے اس کے اوپر چلے گئے، ایسا نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے دل و دماغ میں سوالات پیدا ہوتے۔ انہوں نے جیسے ہی شعور کی آنکھ کھولی، دیکھا اپنی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، سوال پیدا ہوا من میں، یہ تو نہ نفع پہنچا رہے ہیں نہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کھانے کو کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس کو کھاتے بھی نہیں، بات کرو تو جواب بھی نہیں دیتے، ان کی کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں؟ یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے، اس کا مینوفیکچر تو ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو بناتے تھے۔ یہ چیز دیکھ کر کے من میں سوال پیدا ہوا، اور وہ خاموش نہیں رہے بلکہ قوم کے لوگوں کے سامنے سوال کیا، یہ مورتیاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی، کوئی نفع اور نقصان نہیں کر سکتی، جو تم رکھتے ہو کھاتی پیتی نہیں ہے، تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ تو پھر اس کے بعد قوم کے لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے ستاروں، چاند اور سورج سے دلائل اور مثالیں پیش کی، قوم کے لوگوں کے سامنے مثالیں پیش کی، اور بتایا، اس ثابت کیا کہ معبود وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا، معبود وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا، ان تمام کو پیدا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ سوال وہ زمانہ تھا، اپنے آپ میں ایک فکری جھٹکا تھا، یہ سوالات اپنے آپ میں ایک فکری جھٹکا، یہ کیا ہے، یہ کیا کہہ دیا ابراہیم؟ جو ہم کرتے آ رہے ہیں، جو آج تک جو ہمارا طریقہ رائج ہے، اس کے بارے میں اچانک کیسی بات کہہ دیا؟ ایک سوچ پیدا ہوئی، وہاں سے ایک وچار دھارا شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال ایک فکری جھٹکا تھا ان لوگوں کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، کلم کلا، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے میں نے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی کہ ایک چیز کا انکار کیا تو دلیل کے طور پر پیش بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرنی چاہیے وہ دلیل بھی پیش کی۔ تو پھر اس کے بعد یہ اسلوب ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے قرآن میں ذکر کیا گیا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت دین کیسے کرنی چاہیے، حکمت، تدبر اور فطرت انسانی سے بالکل ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ کچھ معلوم کر لیے، کچھ بول دیے، کچھ چلا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس زمانے کے تقاضے لوگوں ہمارے سامنے کون ہے، کس کے سامنے بات کرنا ہے، یہ طریقہ دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے بات پیش کی۔ تو ویسے ہی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا،
ایک دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. حق پر الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے, لوگوں کو دعوت بھی دی, لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حق پر آ جانے کے بعد آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے, مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم استقامت دکھائیں. توحید زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے, ایمان منہ سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, جاؤ کسی کو ڈرا کر کے کلمہ پڑھو وہ تو نہیں. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ جو تم کہہ رہے ہو اس کا علم تم ہی ہو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فرسٹ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, اسلام کیا ہے, یہ کلمہ کیا ہے, تم سمجھتے ہو تو اس کے بعد اپنی زبان سے ادا کرو, تب وہ ویلیویبل ہوگا. ورنہ تو جو ذکر, اذکار, نمازیں, جو کچھ بھی تم پڑھتے ہو, اگر اس کا علم بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں نالج بھی نہیں ہے, تو بیکار ہے, تو صرف گفٹ سروس ہے تمہاری زبان سے. تو بتانا کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ حالات آنا شروع ہو گئے, یعنی کہ حق کی صدا جو ہے نا آسانی سے قبول نہیں کی جاتی. حق کی آواز کو آرام سے سب قبول کر لیں, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. لوگ جس سوچ کے عادی ہیں ویسے ہی بات کرو تو سب سنیں گے. تھوڑا سا ان کی فکر کو جھٹکا لگے, جو سوچتے ہیں اس کو جھٹکا لگے, ایسی بات کرو دل ملا جائیں گے, آوازیں اٹھیں گی, مخالفت شروع ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں شروع ہو گئی. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ پھوڑ دیا, آپ جانتے ہیں نا, ان بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا, تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا نمرود, تو اس نے اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے سب کے سبوں نے دشمنی کی, اور وہ دشمنی آگے بڑھتی چلی گئی. جانتے ہیں معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا, بات یہاں تک آگے بڑھ گئی, اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا. انگار میں جلا دو اس کو, دہتی آگ میں انڈیل دو اس کو. ابراہیم علیہ السلام کو یہ فیصلہ لوگوں نے کیا, وقت کا بادشاہ بھی اور زمانے کے ان کی قوم کے لوگوں نے بھی. اب ہوا کیا, ابراہیم علیہ السلام ایک اعلیٰ توکل کی مثال اپنے آپ تھے. یہ وہ لمحہ تھا میرے بھائی میرے دوست, یہ وہ لمحہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا, جہاں انسان کی بے بسی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل توکل اور اس کے اوپر بھروسہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا, اپنے آخری لیول کو پہنچا ہوا تھا. آدمی بے بس ہے, وہ مجبور ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جو کچھ بھی چاہے وہ بدل سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی اعلیٰ عملی تفسیر بنے ہوئے تھے. میرے لیے بس وہی ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, میرا کارساز اللہ ہے, جیسے وہ میرے لیے راستہ منتخب کرے گا مجھے بہتر ہے. تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, بتانا یہ ہے کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ حق پر ڈر جاتا ہے, جم جاتا ہے, تو قدرت بھی اس کی مددگار بن جاتی ہے. یاد رکھو, توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں. تھوڑی سی گھر میں چپکلی آ گئی, کچھ بولنے گئے کرنٹ چلا گیا, نیا گھر میں داخل ہونے لگے, کوئی چیز اوپر سے گری, گھر میں الو پکار دیا, 4 کوے پکار لیے, ادھر پاخانے شروع ہو جاتے ہیں. کیا کی ہوگا, کدھر کی ہوگا وہ, ارے کوے میں, الو میں, کالے دھاگے میں, پتھر میں کیا جان ہے. تو بتانا کیا, ہمارا ایمان کیا ہے. توکل کی اعلیٰ مثال پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے انگار میں پھینکنا چاہا, آگ جلا دی گئی اور اس کے آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, تو ابراہیم علیہ السلام بالکل وہاں پر راضی برضا تھے, آگے بڑھنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ تھا. اللہ نے آسمان سے ندا لگائی, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. آگ ٹھنڈی ہو گئی, گلو گلزار ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک بیکا نہ کر سکا, کوئی ان کو بھاپ تک نہ لگی. لوگوں کو لگا کہ وہ جل گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. تو لہذا بتانا یہ ہے کہ دشمنیاں ہوں گی, پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. ایسے میں ہم اور آپ کو استقامت کے ساتھ جم جانا ہے. یہ حج کے ایام, چلو کچھ لاکھوں روپیہ پیسہ خرچ کرو تو جا کر کے ٹور مار کے آ جاؤ, یہ نہیں ہے. کچھ ریچولز کا موقع نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یادگار ہے. ان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز توحید ہے. توحید اور توکل کو ہم اور آپ کو سیکھنا ہوگا. یہ ایام آتے ہیں تو گویا کہ ایک ریفریشمنٹ کورس ہے یہ ہمارے لیے, ہماری توحید کو بوسٹ اور انرجی ہو ملنا.
ہماری توحید جیسی تھی ویسی ہی رہی، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو بتانا یہی ہے. تو یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ کا واقعہ ہوا، اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا نا، جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا، اس کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے قوانین کو بدل دیں گے. اس دنیا جس قانون سے چلتی ہے اس قانون کو بدل دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگ کا کام جلانا ہے، جلائے گی نہیں، وہ کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور باب، ان کی زندگی کا ایک اور درخشاں پہلو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، وہ ہے ہجرت. ہجرت کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت میرے لیے ہے، یہ دل میں آ جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عراق سے نکلے، اپنے گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، ملک شام سے بھی نکلے اور پھر مکہ کو گئے. مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں لے جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو بسایا. کچھ نہیں ہے وہاں پر، کچھ نہیں ہے، سارے انتظامات ہیں ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں تقریباً مہینوں کی فیسلٹیز ہے، اس کے باوجود بھی ڈر ہے، خوف ہے. تھوڑا سا پریشانی، گیس نہیں ملتا بولے تو 8 دن کی نیند نہیں ہے، نمک نہیں ملتا، دیکھا نا لاک ڈاؤن وغیرہ میں نمک نہیں، لوگ روم لے کر کے نمک بھر رہے ہیں، کیا کھائیں گے اتنا؟ تو بغیر نمک کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، صحت بھی اچھی رہے گی. کال بچا ہوا تھا، اتنا ڈر، اتنا خوف دنیاوی چیزوں کو لے کر کے. تو بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر کے، کوئی انتظامات نہیں ہے، بس تھوڑا سا کھجور، تھوڑا سا پانی تھا، چھوڑ کر کے نکل گئے. بھروسہ کیوں نہ کرتے، بھروسہ کیوں نہ کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، ایسا پانی جاری کیا، رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ. زمزم ہم اور آپ بھی پی رہے ہیں، برکت کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. کئی بیماریوں میں شفا ہے، کئی بیماریوں میں شفا ہے. فرمایا رسول اللہ نے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد سے بندہ پیے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. تو آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ ایسی جگہ چھوڑ کر کے بھی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا کہ میں اپنے رب کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. مجھے نہیں معلوم کہاں جانا، مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے، وہ راستہ دکھائے گا مجھے، جیسے جیسے وہ گائیڈ کرے گا میں آگے بڑھتا جاؤں گا. یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت تھی صرف جغرافیائی نقل مکانی نہیں تھی، جغرافیکلی یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے وہاں چلے گئے، نہیں میرے بھائی، بلکہ ایک فکری اور روحانی انقلاب تھا، ایک فکری چینجز تھی، ایک انقلاب تھا. تو بلکہ ایک ایسا قدم تھا جس میں انسان اپنے آرام، اپنی پہچان اور اپنی وابستگیوں کو جہاں جہاں سے وہ جڑا ہوا ہے سب سے رشتے کٹ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے محض اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے، اللہ کی خوشنودی کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں تو ہجرت صرف سفر کا نام نہیں ہے، ہجرت صرف سفر ٹریول کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت گناہ والے ماحول سے، گناہوں والے ماحول سے، باطل کے ماحول سے، اور اسی طریقے سے غلط رویوں سے چھوڑ کر کے توبہ کر کے اچھے ماحول میں آ جانا، اس کا نام بھی ہجرت ہے. کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے یہ کام کرنے سے منع کیا، اگر آپ چھوڑ رہے ہیں اس کام کو محض اللہ کے حکم کی خاطر تو آپ مہاجر ہیں. ہجرت کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک اور بات بتاؤں میں، اس سے بھی بڑی بات آئی تو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک حدیث ہے دوسری جگہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنے بہت زیادہ ہوں گے. فتنوں کے دور میں عبادت پر قائم رہنا، فتنوں کے دور میں عبادت پر جمے رہنا، فتنوں کے دور میں عبادت پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، آج کے میرے دور میں جیسے صحابہ نے ہجرت کی اس کے برابر اجر و ثواب. سبحان اللہ، صحابہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہجرت کرنے پر جو ثواب ملا، فتنوں کے دور میں صرف نیکیوں پر قائم رہنے پر وہ اجر و ثواب ہم کو مل رہا ہے. یہ ہجرت ہے، نیکیوں پر قائم رہو، برائیوں کو چھوڑ دو. یہ برائی کو چھوڑنا ہی ہجرت ہے، ہر قسم کے برے ماحول کو چھوڑنا ہجرت ہے، گندی عادتوں کو چھوڑنا ہجرت ہے، گندی سوچ کو نکال کر کے باہر کرنا ہجرت ہے. فزیکل ٹریول کا نام ہی ہجرت نہیں ہے.
سامعین ہم اور آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور سنہرا باب یہ ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، صرف زبان سے دعویٰ کر دیا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ امتحان کا نام ہے، ابتلاء و آزمائش کا نام ہے. جب ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں کے تمام مرحلوں کو پار کر کے آگے بڑھ گئے تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تھے. تو بڑھاپے کی عمر کی سب سے عزیز ترین نعمت کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، بیٹے اسماعیل. تو خواب کے ذریعے سے یہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. بار بار خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد یاد رکھو یہ گوشت اور خون کی قربانی نہیں ہے. جانور خریدو، کاٹو، خون نیچے زمین میں دفن کرو، گوشت کھا لو، بانٹ لو، نہیں. یہ گوشت اور خون کی قربانی نہیں تھی. ایک طرف اللہ کی محبت، دوسری طرف بیٹے کی محبت، دونوں کے درمیان میں کس کو چنوں، اس کا انتخاب تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو چنا، اللہ کی محبت کو چنا. ہم دنیا اور دنیا والوں کی محبت کو چنتے ہیں، ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، آخری عمر میں روتے ہیں. اللہ کی محبت کو چنو، کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، اللہ حفاظت فرمائیں گے. اللہ کی محبت کو ابراہیم علیہ السلام نے چنا تو فرما بردار بیٹے کے سامنے جا کر کے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے. فرما بردار بیٹے نے باپ کا خواب سنا تو ایسا تاریخی جملہ اس بیٹے نے کہا کہ ایک سنہرا باپ بن گیا. ایک گولڈن ڈور جسے سنہرا باپ بن گیا. یہ ایسی تاریخ سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل. بیٹے نے کہا ابا جان جو حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے آپ اس کو کر گزریے. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کو کریے. یا ابت افعل ما تؤمر. اس کے بعد کیا کہا؟ میں ڈروں گا، گھبراؤں گا، بھاگ جاؤں گا، رو نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب میں بے صبرا نہیں ہوں گا، آپ اپنے کام بھی کیجیے، اللہ کو امپورٹنٹ دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقصود بیٹے کی جان لینا تھا کیا؟ نہیں. تو بے باپ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لڑکا کر کے وہاں پر چھری چلانا ہی چاہ رہے تھے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دمبا وہاں پر بھیجا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے. ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ سب سے بڑھ کر کے تمہارے پاس کیا ہے، امپورٹنٹ سب سے زیادہ کس کو ہے، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. تو لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو بھی یہ آپ جانتے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پر بہت چیزیں ہوں گی. یہ ہگڑے نگر کے آس پاس آشیانہ ایک ہے، جانتے ہیں آشیانہ اولڈ ایج ہوم سے کہا جاتا ہے. ہمارے اپنے لوگ اس میں سے ایک ایسے انسان کو بھی میں مل کر کے بات کیا ہوں، کروڑوں کی جائیداد بنایا، آخری عمر میں بچوں نے اس کو بے دخل کرنے بھگا دیا. اس گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اگر وہ باپ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی دولت کو لگاتا، بیٹوں کا بس حصہ جتنا ہے اتنا دے دیتا، تو بتاؤ آج وہ مجبور ہوتا. دنیا کی محبت میں، دنیا والوں کی محبت میں اپنی دولت کو قربان کیا. اس دنیا والوں نے تجھے اپنے گھر کے بھی لائق نہیں سمجھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہی لیسن دیتی ہے، یہی سبق. میں اڑتی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ ریئل واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ویسے ہزاروں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں. بس بتانا مقصود یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ کی محبت کو دو، سب سے زیادہ محبت اللہ کی محبت کو دو. جب یہ قربانی اپنی انتہا کو پہنچی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم قربانی کو بھیج دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اپنے بندے کی اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندے کی عمل کی نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں. بس یہ امتحان ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ہے نا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت نہ تو خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارے دل کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تمہاری سوچ کیسی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. یہ ہم کو اصل قربانی اپنے نفس کی قربانی ہے، اصل قربانی اپنی انا کی قربانی ہے، اصل قربانی اپنی ایگو کی قربانی ہے، اصل قربانی اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی ہے. اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ قربان کرنے والے ہیں، ورنہ تو جانور لاکھوں کاٹ کو کھانا ہر کوئی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے. یہ سبق ہم نے نہیں لیا، لاکھوں کا ہزاروں کا جانور لا کے کاٹ کے کھا لیے تو کیا ملا؟ گوشت ملا، کباب ملے، الگ الگ مزے کے ڈشز ملے، اتنا ہی.
تو لہذا یہ سبق ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. جس گھر کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے. معلوم ہے اتنا بڑا کام اللہ کا حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. کام کرتے کرتے جیسے ہی کام اینڈنگ کو پہنچتا ہے دونوں باپ اور بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. رو کر کے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو نے حکم دیا نیکی کرو, ہم نے نیکی کر لی ہے, اللہ اس نیکی کو قبول کرنے والا تو ہے. تقبل منا, تو ہم سے قبول فرما لے اللہ, ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے اللہ. تھوڑا سا نیکی کا کام کیا کر لیا, فخر غرور سے ہمارا سر اوپر ہو گیا. رمضان کے روزے کیا رکھ لیے, اعتکاف کیا کر لیا, عمرہ کیا کر لیا, حج کیا جا کر کے آگے کچھ نیکی کیا کر لی. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑا ترم خان کوئی دنیا میں نہیں میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام کی عبادت ہمیں کیا بتاتی, عاجزی سکھاتی ہے. کتنی بڑی نیکی کیوں نہ کر لو, عاجزی تمہارے اندر ہونا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو سب کچھ سننے والا بھی ہے, تو سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اللہ ہمارے دل کی حالت کو تو جانتا ہے, ہماری نیکی کو قبول فرما لے اللہ. ایک ایک نیکی کو یاد کرو, اللہ کے سامنے قبولیت کی درخواست کرو, اللہ ہماری نیکیوں کو بھی قبول فرماتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. یاد رکھو عمل ہمارا کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو, اس کی قدر و قیمت اس کی قبولیت میں ہے. اگر قبول ہو گیا تو اس کی قدر و قیمت ہے. اور عمل کی قبولیت کب ہوگی, جبکہ اس کے اندر اخلاص ہو, اس کے اندر اخلاص ہو. تو لہذا اخلاص ہمارے اندر ہونا ہے. تو آج کے دور کے لیے بس یہ پیغام ہم تمام کے لیے یہی ہے, اگر ان ایام کو, ان دنوں کو, حج کے ان ایام کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے یہ مہینہ دراصل ایک مکمل تربیتی نظام ہے. رائٹ, ایک مکمل تربیتی نظام ہے, ہمارے لیے تربیت کا موقع اللہ نے لایا ہے. تو لہذا اس میں حج کے ذریعے سے اجتماعیت ہے, اتحاد, یونٹی کیسے ہونا ہے یہ بتایا جاتا ہے نا. سب کے لیے دروازے کھلے ہیں, یونٹی کیسے ہونا ہے یہ بتایا جاتا ہے. اور پھر قربانی کے ذریعے سے ایثار سکھایا جاتا ہے. ایثار یعنی کہ دوسروں کے لیے قربانی, سیکریفائس کیسے کرنا یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف چند ریچولز کا نام نہیں, چند رسوموں کا نام نہیں, بلکہ ایمان ایک زندہ شعور کا نام ہے. انسان کو ہر لمحہ اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو لہذا کیا ہم اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم حق کے لیے وہاں پر کھڑے ہونے کا حوصلہ اپنے اندر رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں ابراہیمی روح باقی ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ موقع ہے, حج کے ایام ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اٹھو اور اپنے آپ کو ریفریشمنٹ کر لو, پتہ نہیں کب کس وقت اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمیں جانا پڑے. دیکھو گرمی حد سے زیادہ ہو گئی, گرمی کی وجہ سے بھی لوگ مر رہے ہیں. گرمی بے برداشت ہو رہی ہے تو وہاں اتنے لوگ مرے, وہاں اتنے لوگ مرے. لوگ بارش کی دعا کر رہے ہیں, بارش کی ہے نا دعا کر رہے تھے. ایک بارش اتنا آئی 8 سے 9 لوگ مر گئے ادھر, اور وہاں اور لوگ مر گئے, وہاں کسی کی فصل تباہ ہو گئی. دیکھو انسان کو پتہ نہیں کب کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. ہم ہمیشہ تیار رہنا ہے. اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو, جو حکم دیا ہے اس حکم کو ہر ہمیشہ اس حکم کی تابعداری میں اپنے آپ کو لگائے رہنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو سنت ابراہیمی کے مطابق اپنا ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے. ہم میں سے جو کوئی بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم میں سے جو کوئی بھی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور فرمائے. بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے درخواست کی ہے بیماری کی, ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی بیماری کے وقت ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.